حضرت یوسف علیہ السلام جو قرآن کریم میں نہایت خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی نہایت حسین اور نیک سیرت تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا کہ انہوں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب مستقبل میں بڑی عظمت کی نشانی ہے، اس لیے انہوں نے نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ حسد کر سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد بڑھتا گیا۔ انہیں لگا تھا کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا، پھر واپس آ کر اپنے والد سے جھوٹ کہا کہ بھیڑیا انہیں کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو پا لیا۔ وہ انہیں مصر لے گئے اور غلام کے طور پر بیچ دیا۔ وہاں ایک معزز شخص نے انہیں خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ وقت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور نہایت خوبصورت اور باکردار بن گئے۔ اسی دوران ایک بڑی آزمائش آئی جب اس گھر کی عورت نے انہیں گناہ کی طرف بلایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ اس الزام کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر نہیں چھوڑا۔ وہ قیدیوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور انہیں خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے رہے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ کسی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال سخت قحط ہوگا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں اناج ذخیرہ کیا جائے۔ بادشاہ ان کی عقل اور دانائی سے بہت متاثر ہوا اور انہیں جیل سے رہا کر دیا، بلکہ ملک کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری نہایت ایمانداری سے نبھائی۔ جب قحط آیا تو اس آس پاس کے لوگ بھی مصر آنے لگے تاکہ اناج حاصل کر سکے۔ انہی لوگوں میں ان کے بھائی بھی شامل تھے جو انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا اور آخرکار اپنے بھائیوں کو اپنی پہچان بتا دی۔ بھائی شرمندہ ہوئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یعقوب بھی مصر میں آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب پورا ہوا جب سب ان کے سامنے عزت سے جھکے۔ ہمیں اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور اللہ پر بھروسہ آسانی کو کامیاب کرنا